سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سورہ احزاب کا چوتھا رکوع اور 21 پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تمہیں مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ یعنی اگر تمہیں مال کثیر اور اسباب عیش و آرام درکار ہیں، اگر تمہیں یہ چاہیے، آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح تمہیں چھوڑ دوں۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقے میں خرچے میں زیادتی کی درخواست کی۔ یہاں تو کمال زہد تھا، سامان دنیا اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے یہ دل مبارک پر گراں ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو تخییر دی گئی، اختیار دیا گیا۔ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب خزانے عطا فرمائے۔ خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان دنیا کو جمع نہ فرمایا۔ مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جاتے، لیکن آپ سارا مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے اور خود آپ بھوکے رہتے۔ ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ یوں عام حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرے۔ تو شرعی اعتبار سے اگر یوں عام حالات میں دیکھا جائے تو یہ تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ان کے دربار کے معاملات بڑے نازک ہیں، تو اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج تھیں، 5 قریشیہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق، حضرت حفصہ بنت فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت سودا بنت زمعہ، اور 4 غیر قریشیہ تھیں، حضرت زینب بنت جہش اسدیہ، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب خیبریہ، حضرت جویریہ بنت حارث مستلقیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو، جو فیصلہ ہو، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ اور باقی ازواج نے بھی یہی جواب دیا۔ ان آیات کے نزول سے ازواج مطہرات کی شان و عظمت کا اظہار ہوا کہ یہ حضور پر سب کچھ قربان کرنے والی ہیں۔ مسئلہ جس عورت کو اختیار دیا جائے کہ وہ اگر اپنے شوہر کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کرے تو ہمارے نزدیک ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، قل لازواجک،
اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تمہیں مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھی طرح چھوڑ دوں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو چونکہ ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے۔ اس سے مراد ہے جیسے کہ شوہر کی اطاعت میں، فرما برداری میں کوتاہی کرنا، اور شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا۔ یہاں بدکاری مراد نہیں ہے، کیونکہ بدکاری سے تو اللہ تعالی انبیاء کی بیویوں کو پاک رکھتا ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ قبیح ہوتا ہے، اور اسی لیے آزادوں کی سزا شریعت میں غلاموں سے زیادہ مقرر ہے۔ اگر آزاد شخص غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ غلام چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ، دونوں صورتوں میں 50 کوڑے لگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تمام جہاں کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے۔ یہاں پر لفظ فاحشہ آیا اس آیت کریمہ میں بفاحشۃ مبینہ۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ بڑا پیارا اصول بیان کرتے ہیں، لفظ فاحشہ جب معرفہ ہو کر وارد ہو، مثلا الفاحشہ لکھا ہو، تو اس سے زنا اور لواطت مراد ہوتی ہے، اور اگر فاحشہ نکرہ ہو، جیسے الفاحشہ نہ ہو، فاحشہ ہو، اور غیر موصوفہ ہو، ساتھ میں کوئی صفت بھی نہ ہو، تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں۔ اور جب نکرہ ہو اور ساتھ میں صفت بھی ہو، نکرہ موصوفہ ہو کر آئے، جیسے یہاں پر ہے بفاحشۃ مبینہ، تو اس سے شوہر کی نافرمانی اور فساد معاشرت مراد ہوتا ہے، باہمی سلوک میں خرابی مراد ہوتی ہے۔ اس آیت میں نکرہ موصوفہ ہے، اسی لیے اس سے شوہر کی اطاعت میں کوتاہی اور کج خلق کی مراد ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا اگر تم یہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ دونا عذاب دے گا، ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایسا کیا نہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے اگر رب کا بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجا کروں گا، تو رب کے لیے بیٹا ہونا ناممکن ہے، تو
تو یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی جائے۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کی بلکہ فرمانبرداری کی، اور اللہ نے انہیں اجر عظیم عطا فرمایا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ 21واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔